السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرات و خواتین، آج ہم آپ کے سامنے چوری اور اس کی اسلامی سزا، اس پر گفتگو کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر چوری نہایت ہی خطرناک جرم ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز پسند نہیں کیا ہے۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس وقت، یعنی جب وہ چوری کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ حین یسرق لا یؤمن لا مؤمن، کہ جب وہ چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور بعض دوسری روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اس کا ایمان جو ہے اس کے اوپر سایہ فغن ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اور نکل کر کے اس کے اوپر رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ چوری کرنے کا کام ہے یا کوئی بھی گناہ کا کام ہے، جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے پھر ایمان اس کے پاس آتا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو ہے یہ بہت بڑا جرم مانا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو بیعت اس بات پر لیتے تھے کہ چوری نہیں کرنا۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات مہاجرات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ مومنہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہی ہیں تو ان سے جب بیعت لو، یبایعنک اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، تو ان سے اس بات پر جو ہے بیعت لینا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اور کیا شرط لگانا بیعت کے لیے؟ ولا یسرقن، اس بات کی شرط لگانا کہ چوری نہیں کریں گی، یعنی یہ عورتیں چوری نہیں کریں گی۔ یعنی چوری کو شرط میں رکھا گیا کہ اس بات کا پہلے عہد کرو کہ تم چوری نہیں کرو گی، تب تو ہم تم سے بیعت لیں گے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا کہ چوری کا خاص طور سے ذکر کیا کہ چوری نہیں کریں گی، یعنی اس پر بیعت ہوتی تھی۔ یہ ہمارے مذہب کی خاصیت ہے۔ کون ہمارے مذہب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ جاہل قسم کے لوگ جن کو نہ پیشاب پخانہ کرنے آتا ہے، جن کو نہ کھانے پینے آتا ہے، وہ ہمارے مذہب پر انگلی اٹھائیں گے؟ یہ جاہلوں کی جو سب سے نچلی کیٹیگری ہوتی ہے نا، اس قسم کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں جو دشمنان اسلام ہیں۔ ورنہ جو عقل اور فہم رکھتے ہیں، جن لوگوں کے پاس سوجھ بوجھ ہے اور جن لوگوں کے پاس کتابوں کا علم ہے، مذاہب کا علم ہے، ان تمام لوگوں نے اقرار کر دیا ہے کہ اسلام کی جیسی تعلیمات دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر اتنا بڑا اس کو گناہ تصور کیا گیا ہے، اور صرف اس کو گناہ ہی نہیں تصور کیا گیا بلکہ اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس راستے کو اختیار کیا گیا، اور دنیا والوں کے لیے ایسی سزا مقرر کی کہ پورے کے پورے لوگ عبرت کی نگاہ سے اس سزا کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو چوری کرنے کے بعد اسلامی قوانین کے دائرے میں اس کو ایسی سزا دی جائے گی کہ وہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس کو دیکھتی رہے گی۔ جیسے زنا کے بارے میں ہے نا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب ان کو سزا دی جائے تو ان کو بند کمرے میں سزا نہ دی جائے، بلکہ جس وقت ان کو سزا دی جا رہی ہو تو مومنوں کا جم غفیر موجود ہونا چاہیے، مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، اور ان کے بیچ میں ان کو سزا دی جانی چاہیے تاکہ سارے لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ اسی طریقے سے چوری کی سزا اور دیگر جو بھی حد وغیرہ ہے وہ مجمع عام میں دی جاتی ہے۔ چوری کی سزا بھی یعنی ہاتھ کاٹنا، وہ جب ہاتھ کاٹا جائے گا تو مجمع عام میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جب کوئی آدمی دیکھے گا کہ چوری کرنے کی یہ سزا ہے تو وہ دیکھ کر کے ہی ہدس جائے گا۔ وہ اگر سڑک پر بھی کوئی چیز پڑی رہے گی نا تو اٹھانے کے بارے میں 100 بار سوچے گا۔ وہ سوچے گا کہ کیسے ہم اس کو اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی کیس بن جائے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام نے صرف بھاشن نہیں دیا ہے، لیکچر نہیں دیا ہے،
اور ایموشنل جو ہے اپنا درد خالی بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے پوری دنیا کے سامنے مسائل کا حل بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ مسئلے ہیں، تمہارے یہ مسئلے ہیں، تمہارے یہ مسئلے ہیں، ان مسائل کو ہم ختم کریں گے، اس کا حل موجود ہے، کافی اور شافی حل موجود ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال چوری جو ہے یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے، گھوٹالا کرنا، کرپشن کرنا، یہ تمام چیزیں اسی کے اندر داخل ہیں۔ لوگ کسی کی زمین غصب کر لیتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں تو ادھار واپس نہیں کرتے ہیں، کسی کا لے لیا تو لے کر کے رکھ لیا، اسی طریقے سے کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، کسی کی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو بغیر اس کی اجازت کے سامان اٹھا کر کے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چوری کی شکلیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ایک معاشرے کے اندر امن سکون ختم ہو جاتا ہے، اور امن سکون کو جو ہے امن سکون میں رہنے والے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوری جو ہے یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا بھی بہت سخت اسلام کے اندر رکھی گئی ہے۔ کس وقت سزا دی جائے گی، کس وقت سزا دی جائے گی، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ 3-4 چیزیں دیکھیے ضروری ہے اس معاملے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سامان جو اٹھایا جا رہا ہے، یعنی چوری کی جا رہی ہے، وہ حفاظتی جگہ سے اٹھائی جا رہی ہے، یہ ضروری ہے۔ حفاظتی جگہ سے اٹھائی جا رہی ہے، کوئی پبلک پلیس ہے وہاں سے کوئی اٹھا لے گا تو اس پر جو ہے حد نہیں لگے گی، اس پر حد نہیں لگے گی، یہ جو ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ نہیں لگے گی۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو تعزیری طور پر کچھ کہا جا سکتا ہے، تعزیری طور پہ کچھ سزا اگر کسی وجہ سے ڈال دی جائے اس کے اوپر تو بات الگ ہے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ مال جو ہے بالکل محفوظ جگہ پر رہے، اور وہاں جا کر کے آدمی نکالے یا وہاں جا کر کے اپنے قبضے میں دوسرے کا سامان لے لے تو اسے چوری کہا جائے گا۔ اگر کوئی چیز عام جگہ پر پھیلی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، تو وہاں سے اٹھانے کو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسری چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ جو چیز چوری کی جا رہی ہے وہ چیز نصاب تک پہنچنا چاہیے۔ یعنی نصاب کتنا ہے؟ ربع دینار۔ یعنی اگر ہاتھ کاٹنا ہے، حکومت ہاتھ کاٹے گی تو اس میں یہ شرائط ہے، ربع دینار جو ہے ہونا چاہیے، تبھی جو ہے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ربع دینار کتنا ہوتا ہے؟ یہ ماشا وغیرہ اور پرانے زمانے کا جو پیمانہ ہے اس سے جوڑتے علماء اکرام نے کہا کہ 1 گرام اس کی مالیت آتی ہے۔ ربع دینار یعنی 1/4 دینار۔ دینار سونے کا جو ہے سکہ ہوتا تھا، تو اس زمانے کا سونے کا سکہ الگ ہوتا تھا، آج کے زمانے کا سونے کا سکہ الگ ہوتا ہے، لہٰذا اس کا جو وزن ہے گرام میں بنانے کے لیے بہت پریشانی آئی، اور لوگ جو ہے اختلاف کے شکار ہوئے ہیں۔ بہت حد تک جو علماء اکرام نے نشاندہی کی ہے اس تعلق سے وہ یہ کہ 1 گرام جو ہے سونا ہوتا ہے، یا اس کے آس پاس جو رقم ہوتی ہے وہ ربع دینار ہوتا ہے، 1/4 جو ہے دینار ہوتا ہے، تو اتنا پہنچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسری جو شرط ہے وہ ہے کہ مالک کی رضامندی کے بغیر لے کر کے جائے۔ اگر مالک راضی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مالک کی رضامندی کے بغیر لے کر کے جائے مال۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ نصف ربع دینار تک پہنچے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ مال جو ہے محفوظ جگہ پر رکھا رہے اور آدمی وہاں پر جا کر کے مال کو لے اٹھائے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے اوپر یہ نصاب قائم ہو جائے گا، اور حد کی جو شرائط ہے وہ پوری ہو جائے گی، اس کے اوپر حد لگے گی۔ حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، رائٹ ہینڈ۔ یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، وہ فیس بک پہ تھوڑا سا الٹا ہو سکتا ہے دکھا رہا ہو تو لیفٹ سمجھ جائیں، حالانکہ یہ رائٹ ہے۔ رائٹ ہینڈ، دایاں ہاتھ اس کا کاٹا جائے گا، اور دایاں ہاتھ کاٹ کر کے اس کے بعد جب کاٹ دیا جائے گا تو خون نکلے گا، تو خون جو ہے اس کا خون روکا جائے گا، یعنی اس سے فوراً مرہم پٹی کر کے اس کا خون روکا جائے گا، کیونکہ اس کی سزا موت نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا کیا ہے؟ صرف ہاتھ کاٹنا ہے، لہٰذا خون وغیرہ کو روکا جائے گا۔ یہ فرض ہے حاکم کے اوپر کہ خون وغیرہ بہہ رہا ہے تو اس کو جو ہے روکا جائے، مرہم پٹی کی جائے۔ اور پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گرم گرم تیل ہوتا تھا، اسی میں جو ہے ہاتھ کو فوراً ڈال دیا جاتا تھا تاکہ رگیں جو ہیں فوری طور پر جم جائیں اور خون جو ہے باہر نہ نکلے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے آپ کے سامنے ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے ایک ڈھال چرائی تھی جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ تو 2 طریقے سے اس کا نصاب بنایا گیا ہے، ایک تو دینار سے، ایک درہم سے۔ دینار 1/4 ہونا چاہیے، ربع دینار،
اور درہم جو ہے وہ 3 درہم ہونا چاہیے. درہم چاندی سے تو دیکھا جاتا ہے اور دینار جو ہے وہ سونے سے دیکھا جاتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1686 1686 ہے یہ حدیث نمبر. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 3 درہم یا ربع دینار پر جو ہے ہاتھ کاٹا جائے گا. اچھا اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے سامنے ایک دوسرا مسئلہ بیان کریں اس تعلق سے کہ کیسے جو ہے تو ایک چور کی چوری ثابت ہوگی. کیسے ایک چور کی چوری ثابت ہوگی؟ اقرار کے ذریعے سے یا گواہی کے ذریعے سے. یہی 2 راستہ ہے، یا تو اقرار کریں یا تو گواہی دے کوئی اور آدمی آ کر کے. اقرار ایک بار کافی ہے، یعنی اگر ایک بار اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے تو اس کا جو ہے اقرار قابل قبول ہوگا اور اس کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. یا پھر 2 عادل گواہ. زنا میں 4 گواہی ضروری تھی جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا، لیکن چوری کے معاملے میں 2 گواہ، 4 نہیں بلکہ 2 گواہ، 2 عادل گواہ ہونے چاہیے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. جنرل جو چیزیں ہیں اس میں گواہی کے لیے 2 گواہی چاہتی ہے شریعت. زنا ایک خاص معاملہ اس لیے وہاں 4 گواہی چاہتی ہے. تو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، علماء اکرام نے اور محدثین نے اور دیگر جو ہے اصولیین جو ہیں ان لوگوں نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 گواہی ہونی چاہیے. اگر اقرار کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں اقرار کرتا ہے تو گواہی پیش کی جائے گی. یہ تمام چیزیں یعنی اقرار ہو یا اسی طریقے سے جو ہے گواہی، اس کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا. یہ نہیں کہ کوئی آیا کھڑا ہوا میں نے چوری کی ہے پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ایسا بھی نہیں. احتیاط کرنا ہے بہت حد تک، یہاں تک کہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے. ہاں اب واضح کرنے کے لیے 20 سال مت لگا دو، واضح کرنے کے لیے 5 سال 6 سال مت لگا دو. جلد سے جلد مقدمے کو حل کیا جائے یہ شریعت چاہتی ہے. لیکن ہاں معاملے کو واضح کیا جانا چاہیے، اچھے سے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا اقرار صحیح ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ شراب پی کر کے آیا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کار جب آئے، زنا کر کے آئے مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے کئی بار اقرار کروایا. حالانکہ ایک بار اقرار کافی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری کرنے کے لیے کئی بار پوچھا. یہاں تک کہا کہ ذرا جا کر کے دیکھو کہیں شراب تو پی کر کے نہیں آیا ہے. اور نشے کے حالت میں ایسی باتیں بول، لوگوں نے منہ بھی سونگھا جا کر کے، کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے شراب پی کر کے نہیں آیا ہے. تو اقرار جو ہے پہلے جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا اچھے طریقے سے. جب اقرار ثابت ہو جائے کہ نہیں یہ اقرار صحیح کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے سزا دی جائے گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اور حدود کے معاملے میں، سزاؤں کے معاملے میں اتنے سخت تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. یہ یاد رکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہو سکا کوشش کی ہے کہ اس کو جو ہے معاف کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ دیکھو اللہ کا جو حکم ہے اس میں کچھ نہیں کر سکتا، میری ذات کی جہاں تک بات ہے میں معاف کر دیتا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتا ہوں. منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. حدود قائم کرنا تھا تو بات دوسری تھی، لیکن حدود قائم کرنا تھا اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا کہ پہلے ثابت اچھے سے ہو جائے. بچ جا رہا ہے تو بچ جائے. یہی مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہا، صحابہ کرام سے کہا تھا کہ ان کو لے جاؤ، لے جا کر کے رجم کر دو، تو ان کو جب لے کر کے لوگ گئے اور پتھر مارنا شروع کیا تو بھاگے خوب زور سے، بہت تیزی سے بھاگے. لوگ جو ہے دوڑے دوڑے ان کے پیچھے پیچھے گئے پتھر مارنے کے لیے، لیکن بہت تیز سے بھاگ رہے تھے. اس کے بعد جو ہے ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو ہے اونٹ کے جبڑے کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ میرے ہاتھ میں تھی، میں نے اسے کھینچ کر کے مارا اور وہ گر گئے اور اسی میں جو ہے وہ انتقال کر گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ خبر آئی، کہا کہ بھاگ گیا تھا، بھاگ جانے دیتے. بھاگ ہی گیا تھا، اگر بھاگ رہا تھا بھاگ جانے دیتے، پتہ نہیں کہیں چلا جاتا، جا کر کے توبہ کر لیتا، شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ حدود قائم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا اللہ رب العالمین کی جانب سے، لیکن دل رحمت للعالمین کا تھا. دل کیسا تھا؟ پورے عالم کے لیے، پوری امت کے لیے رحمت کا دل تھا. لہذا ثابت پہلے اچھے سے ہو جائے گا تبھی یہ قدم اٹھایا جائے گا. ثابت اگر نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں قدم نہیں اٹھایا جائے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرواتے تھے، پوچھتے تھے دیکھو منہ اس کا دیکھو، اس کو دیکھو. اب جیسے چوری کا معاملہ تھا تو اس میں یہ دکھوایا جاتا تھا کہ یہ جو سامان چوری کیا ہے جا کر کے دیکھو کہاں ہے، یہ جہاں جہاں رہتا تھا وہاں سے برآمد ہو رہا ہے سامان یا نہیں.
اگر برآمد ہو جاتا تھا تو ظاہر سی بات اس کا اقرار صحیح ہے، یا گواہی اگر لوگ دے رہے ہیں تو گواہی صحیح ہے۔ اگر نہیں برآمد ہو پاتا تھا تو انتظار کیا جاتا تھا کہ دیکھا جائے کیا وجہ ہے کہ اس کے پاس سے مال برآمد نہیں ہوا، اس کے پاس سے جو ہے سامان برآمد نہیں ہوا۔ تو یہ شریعت کا معاملہ ہے، لیکن اس کو جو ہے اگر حد ثابت ہو جائے گی، اس کا جرم ثابت ہو جائے گا تو اس پر حد لگائی جائے گی، جیسا میں نے کہ رولز ریگولیشن اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک چیز اور ہے، اگر کسی نے کسی کی چوری کی، پتہ چل گیا، ابھی معاملہ حاکم تک نہیں گیا ہے، ابھی معاملہ عدالت تک نہیں گیا، ابھی آپس میں معاملہ ہے، تو اگر کوئی آدمی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ یعنی جس نے چوری کی ہے اس کو اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے، جیسے مان لیجیے میرا کوئی سامان چوری کر کے چلا گیا، اب میں نے اس کو دیکھا بیچارہ چوری کر لیا، چلو معاف کر دیتے ہیں اس کو، تو عدالت میں کیس پہنچنے سے پہلے، یعنی اسلامی عدالت قضا دارالقضا، وہاں پہنچنے سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہاں پہنچنے سے پہلے آپ نے معاف کر دیا تو اس پر حد نہیں لگے گی، اس کی معافی اسلام میں قبول ہوگی۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے اور وہ جو ہے چادر اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے سو رہے تھے، ایک آدمی آیا چورا کر کے لے کے بھاگ گیا، اس کو پکڑ لیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیس گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر ہے، پتہ چلا تو یہ نصاب کے اوپر جا رہی تھا، اس کا ریٹ جو تھا وہ نصاب کے اوپر جا رہا تھا، تو اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کاٹا جائے گا؟ چادر چرایا ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا، معاف نہیں کیا جا سکتا؟ کہا پہلے معاف کر لیتے، یہ اگر تھا تو میرے پاس نہیں لے کر کے آنا تھا نا، معاف کر لیتے، پہلے معاف کر لیتے، پہلے معاف کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرے پاس آ کر کے، چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، دارالقضا، ایک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو تھی وہ دارالقضا ہے، وہاں پر فیصلے ہوتے تھے، اور جو فیصلے قرآن حدیث کے مطابق ہیں وہی وہاں پر ہوں گے۔ تو اب وہاں پر مقدمہ آ گیا، ثابت ہو گیا کہ ہاں اس نے چوری کی ہے، چوری کا نصاب یہ ہے، ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ آ جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب وہاں کاٹا جائے گا، اب وہاں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے عورت نے چوری کی تھی، اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا کہ جاؤ سفارش کرو، سفارش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدود ہے، حدود، اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں آئے ہو مجھ سے سفارش کرنے، اللہ کی مقرر کردہ شریعت میں آئے ہو مجھ سے جو ہے کنسیشن کروانے کے لیے، اور تم چاپلوسی کر رہے ہو۔ سن لو، لو کانت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ، محمد کی بیٹی فاطمہ، یہ مت سمجھنا کہ فاطمہ کوئی اور، محمد کی بیٹی فاطمہ اگر چوری کر لیتی، لقطعت یدہا، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کو کاٹ دے گا، اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کو کاٹ دے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ محمد کی بیٹی نے جو ہے چوری کی ہے، معاف کر دو، نہ، میرے تک کیس آئے گا، اس کا یہ حشر ہوگا، جو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے وہ ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ پہلے اچھے سے معاملہ دیکھا جائے گا، ثابت ہونے کے بعد اس طرح کا قدم اٹھایا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ایک چیز اور بیان کر دیں، جس کی چوری ہوئی ہے وہ اگر حاکم کے پاس پہنچنے سے پہلے چور کو معاف کر دے گا تو حد ساقط ہو جائے گی، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد جب آپ جائیں گے تو حدیث نمبر 4376، ابو داؤد حدیث نمبر 4376 میں جو ہے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ پھل ہے، کھجور ہے، اسی طریقے کے اور جو چیزیں ہوتی ہیں جو سڑکوں پر ہوتی ہے، پیڑ وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں گر جاتی ہیں نیچے، یا کوئی اچک کر کے توڑ کر کے بھاگ گیا، ان چیزوں پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ چیزیں جو ہیں محفوظ جگہ پر نہیں ہیں۔ محفوظ جگہ، میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ محفوظ جگہ ہونا شرط ہے، تو یہ چیزیں محفوظ جگہ پر نہیں ہیں۔ ہاں تعزیری سزا اس پر دی جا سکتی ہے، حدود تو اس پر قائم نہیں ہوگی، لیکن تعزیری سزا جو ہے اس آدمی کو دی جائے گی۔ کیوں تعزیری سزا دی جائے گی؟ کیونکہ ایسے معاملے میں حدود نافذ نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کے لوگوں کو سبق بھی سکھانا ہے، اس طرح کے لوگوں کو سزا بھی دینا ہے تھوڑا بہت، تاکہ یہ لوگ کنٹرول میں رہیں۔ اگر اس طرح کے لوگوں کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ لوگ کسی کے بھی پیڑ پہ چڑھ جائیں گے، پورا نوچ کر کے لے کر کے چلے جائیں گے۔ تو تعزیری سزا جو ہے حاکم وقت کچھ بھی مقرر کر سکتا ہے،
بشرطے کہ وہ سزا اللہ اس کے رسول کی سزا کے برابر نہیں ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے اس سے۔ تو تعزیری طور پہ سزا دی جا سکتی ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ شریعت میں حدود کے اعتبار سے، تو حدود کے اعتبار سے ایسے لوگوں کو سزا نہیں۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم لوگوں کو اتنی بڑی ہدایت دی ہے، اور اگر اللہ تعالی ہم لوگ کو ہدایت نہیں دیتا تو ہم لوگ کو ہدایت نہیں ملتی۔ اگر اللہ ہم لوگ کو ہدایت نہیں دیتا، ہم لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اتنا بہترین مذہب ہے، اتنی بہترین انداز سے چوری کو روکا گیا، لوگوں کو اللہ سے ڈرایا گیا اور لوگوں کو اسلام کا پابند بنایا گیا۔ لہٰذا مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ چلیں، ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، چوری چماری نہ کریں، لوگوں کا مال جو ہے غلطی سے بھی نہ اٹھائیں۔ کسی کا کوئی سامان پسند آئے، آپ کو چاہیے مانگ لیجئے، وہ منع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ایسے مسلمان نہیں ہوتے کہ اگر آپ کسی سے کہ بھائی یہ تمہاری چیز مجھے پسند آ رہی میں چاہتا ہوں، تو ایسا نہیں کہے گا نہیں نہیں بھائی ہم نہیں دیں گے، وہ تو خوشی سے دے گا، ارے واہ یہ تو میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے ایک سامان اپنے بھائی کو دے رہا ہوں۔ لیکن چرا کر کے لے کر کے چلے جاؤ، کسی کے گھر میں گھسو اور گھسنے کے بعد کوئی سامان پسند آیا، وہ گیا بیچارہ اندر آپ کے ناشتے کا انتظام کرنے، چائے پانی کے لیے، اور آپ اس سامان کو اٹھا کر کے جیب میں رکھ لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چوری چماری کر کے اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ یہ تو اسلام کو بدنام کرنا ہوا نا۔ اسی طریقے سے جو ہے کسی کا پیسہ لے کر کے بیٹھ جا رہے ہو، کسی کا کچھ لے کر کے بیٹھ جا رہے ہو، یہ سب حرام ہے اسلام کے اندر، یہ سب ذرہ برابر بھی اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارا مذہب، پیاری تعلیمات پر اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو قائم اور دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل پھر انشاءاللہ 9:30 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔